بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بچپن کے دن آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے؟ غالباً 1995 کی بات ہے کہ میری ایک سہیلی نے مجھے ایک عظیم خوشخبری سنائی کہ 3.5 MB کی ہارڈ ڈسک مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، کیونکہ آج 100 GB والی ڈسک بھی چھوٹی لگتی ہے۔ وہ پینٹیم 4 جو اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا تھا، آج کسی کو یاد ہی نہیں۔ حالانکہ صرف 6-7 سال پہلے ہم میں سے اکثر کے پاس ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر تھے۔ آئے دن پاور فیل ہو جاتی تھی، CD روم خراب ہو جاتی تھی۔ ان دنوں کمپیوٹر ٹھیک کرنے والے انجینئرز کہلاتے تھے، اور آج کل میکینک کہلاتے ہیں۔ تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو فلاپی ڈسک کے بغیر کام نہیں چلتا تھا۔ فلاپی اپنی مرضی کی مالک ہوتی تھی، چل گئی تو چل گئی، ورنہ میز پر کھٹکھٹاتے رہیں کہ شاید کام بن جائے۔ یہ سب ہم سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے تیزی سے بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ موبائل سے موبائل تک کے سفر میں ہم قدیم سے جدید ہو گئے۔ لباس سے کھانے تک کی ہر چیز بدل گئی، لیکن نہیں بدلا تو میتھی والے پراٹھے کا سواد نہیں بدلا۔ شہروں میں زنگر برگر اور فاسٹ فوڈ کی اتنی دکانیں کھل گئی ہیں کہ آپ اگر مکئی کی روٹی اور ساگ کھانا چاہیں تو ڈھونڈتے رہ جائیں۔ گھروں میں بننے والی لسی اب ریڑھیوں پر آ گئی ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں سب لوگ ایک ہی وقت میں دسترخوان یا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوں۔ فریج میں ہر چیز پڑی ہے، جس کا جب جی چاہتا ہے نکالتا ہے اور گرم کر کے کھا لیتا ہے۔ البتہ باہر جا کر کھانا ہو تو یہ روایت اب بھی برقرار ہے۔ جن گھروں کے دروازے رات 8 بجے کے بعد بند ہو جایا کرتے تھے، وہ اب رات 11 بجے کے بعد کھلتے ہیں، اور پوری فیملی ڈنر کھا کر رات کے 1 بجے واپس پہنچتی ہے۔ پورے دن کے لیے واٹر کولر میں 10 روپے کی برف ڈالنے کی اب ضرورت نہیں رہی۔ اب ہر گھر میں فریج ہے، فریزر ہے، لیکن برف پھر بھی استعمال نہیں ہوتی کیونکہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ فریج آیا تو چھکو بھی گیا۔ اب تندور پر روٹیاں لگوانے کے لیے پیڑے گھر سے بنا کر نہیں بھیجے جاتے۔ اب لنڈے کی پرانی پینٹ سے بچوں کے بستے نہیں سلتے۔ مارکیٹ میں ایک سے ایک ڈیزائن والا اسکول بیگ دستیاب ہے۔ بچے اب ماں باپ کو امی اور ابو سے زیادہ یار کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ بلب انرجی سیور میں بدل گئے ہیں، اور انرجی سیور LED میں۔ چھت پر سونا خواب بن گیا ہے، لہٰذا اب گھروں میں چارپائیاں بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں۔ ڈبل بیڈ ہیں اور ان پر بچھے موٹے موٹے گدے میں سحری اور پلنگ گھر کی سیٹنگ سے میچ نہیں کرتے۔ اب بچے سائیکل سیکھنے کے لیے کینچی نہیں چلاتے، کیونکہ ہر عمر کے بچے کے سائز کا سائیکل آ چکا ہے۔ جن سڑکوں پر تانگے دھول اڑاتے تھے، وہاں اب گاڑیاں دھواں اڑاتی ہیں۔ کیا زمانہ تھا جب گھروں کے دروازے سارا دن کھلے رہتے تھے، بس آگے ایک بڑی سی چادر کا پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ اب تو دن کے وقت بھی بیل ہو تو پہلے CCTV کیمرے میں دیکھنا پڑتا ہے۔ شہر سے باہر کال ملانی ہوتی تھی تو لینڈ لائن فون پر پہلے کال بک کروانا پڑتی تھی، اور پھر مستقل وہیں موجود رہنا پڑتا تھا۔ گھنٹے بعد کال ملتی، اور کئی دفعہ درمیان میں آپریٹر بھی مداخلت کر دیتا تھا کہ 3 منٹ ہونے والے ہیں۔ سعودیہ وغیرہ سے کوئی عزیز پاکستان آتا تھا تو گفٹ کے طور پر گھڑیاں ضرور لے کر آتا تھا۔ واک مین بھی ختم ہو گئی ہیں۔ پانی کے ٹب میں موم بتی سے چلنے والی کشتی بھی نہیں رہی۔ پانی کی ٹینکیوں کا رواج چلا گیا تو گھر کے ہینڈ پمپ بھی بوکی سمیت رخصت ہوا۔ واش بیسن آیا تو کھرے بنانے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ چائے پیالی سے نکل کر کپ میں قید ہو گئی۔ سگریٹ آیا تو حقے کا خاتمہ کر گیا۔ اب شاید ہی کسی گھر میں کوئی حقہ تازہ ہوتا ہو۔ میں نے ہمیشہ ماں جی کو پرانے کپڑوں سے ٹاکیوں سے اکٹھا کر کے ایک تکیے میں بھرتے ہوئے دیکھا۔ تب ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا۔ اب مختلف مٹیریلز کے بنے بنائے تکیے ملتے ہیں اور پسند بھی کیے جاتے ہیں۔ پہلے مائیں خود بچوں کے کپڑے سیتی تھیں، بازار سے اون کے گولے منگوا کر سارا دن جرسیاں بنتی تھیں۔ اب بالکل بھی نہیں۔ ایک سے ایک جرسی بازار میں موجود ہے، سستی بھی اور مہنگی بھی۔ پہلے کسی کو استاد بنایا جاتا تھا، اب استاد مانا جاتا ہے۔ پہلے سب مل کر TV دیکھتے تھے، اب ہر گھر میں ایک TV بھی ہے تو اس کے دیکھنے والوں کی اوقات مختلف ہیں۔ دن میں خواتین ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں ڈرامے دیکھ لیتی ہیں، شام کو مرد نیوز چینل سے دل بہلا لیتے ہیں۔ معصومیت بھرے پرانے دور میں الماریوں میں اخبارات بھی انگریزی بچھائے جاتے تھے کہ ان میں مقدس کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے۔
چھوٹی سے چھوٹی کوتاہی پر بھی کوئی نہ کوئی سنا سنایا خوف آڑے آ جاتا تھا۔ زمین پر نمکیاں مرچیں گر جاتی تھیں تو ہوش و حواس اڑ جاتے تھے کہ قیامت والے دن آنکھوں سے اٹھانی پڑیں گی۔ گداگروں کو پورا محلہ جانتا تھا اور گھروں میں ان کے لیے خصوصی طور پر کھلے پیسے رکھے جاتے تھے۔ گھروں میں خط آتے تھے اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاکیے سے خط پڑھواتے تھے۔ ڈاکیا تو گویا گھر کا ایک فرد شمار ہوتا تھا۔ خط لکھ بھی دیتا تھا اور پڑھ بھی دیتا تھا، اور لسی پانی پی کر سائیکل پر یہ جا وہ جا۔ امتحانات کا نتیجہ آنا ہوتا تھا تو نصر من اللہ و فتح قریب پڑھ کر گھر سے نکلتے تھے اور خوشی خوشی پاس ہو کر آ جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر اوکے نہیں ٹھیک کہا کرتے تھے۔ موت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے اور خوشی والے گھر میں حقیقی کہکے لگاتے تھے۔ ہر ہمسایہ اپنے گھر سے سالن کی ایک پلیٹ ساتھ والوں کو بھیجتا تھا اور ادھر سے بھی پلیٹ خالی نہیں آتی تھی۔ میٹھے کی 3 ہی اقسام ہوتی تھیں، حلوہ، زردہ اور چاول۔ کھیر آئس کریم دکانوں سے نہیں لکڑی کی بنی ریڑھیوں سے ملتی تھی جو میوزک نہیں بجاتی تھیں۔ گلی گلی میں سائیکل کے میکینک موجود تھے، جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار قمیض کا کونا منہ میں دبائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتا نظر آتا تھا۔ نیاز بڑھتی تھی تو سب سے پہلا حق بچوں کا ہوتا تھا۔ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی گلی کے کونے سے آواز آ جاتی تھی، کڑیو منڈیو، اور آن کی آن میں بچوں کا جمع غفیر جمع ہو جاتا تھا اور کئی آوازیں سنائی دیتی تھیں، میرے بھائی دا حصہ بھی دے دیو۔ دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بہت بعد میں وجود میں آئیں، پہلے تو لوگ بہانے سے دودھ لینے جاتے تھے۔ گفتگو ہی گفتگو تھی، باتیں ہی باتیں تھیں، وقت ہی وقت تھا۔ گلیوں میں چارپائیاں بچھی ہوئی، محلے کے بابے حقے پی رہے اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان کر رہے ہوتے تھے۔ جن کے گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا انہوں نے اپنے دروازے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے۔ مٹی کا لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ہم قدیم سے جدید ہو گئے۔ اب باورچی خانہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں ہوتا، کھانا بیٹھ کر نہیں پکایا جاتا، دسترخوان شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو۔ منجن سے ٹوتھ پیسٹ تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قدر سہولتوں کے باوجود ہمیں گھر میں ایک ڈبہ ایسا ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن، سر درد، بلڈ پریشر، نیند اور وٹامنز کی گولیاں ہر وقت موجود رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں حقیقی خوشیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم سب بہن بھائی مل کر ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کر تمام امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام رشتہ داروں، بزرگوں، ہمسایوں اور اساتذہ کی مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ حکایت پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے آپ کی طرف سے ہمیشہ سے حوصلہ افزائی کا انتظار رہا ہے۔ ایک نئی حکایت کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، لیکن دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔